السلام علیکم، میں ہوں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر احمد، اور آج ہم بہت ہی عام مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم طبی زبان میں کہتے ہیں فرنجائٹس یا ٹونسلائٹس، اور عام زبان میں اسے گلے کا خراب ہونا یا گلے کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی کامن ہے، تقریباً ہر شخص کو یہ مسئلہ ہوا ہوتا ہے زندگی کی لائف ٹائم میں، اور کچھ لوگوں کا ہر سال یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں میں تو یہ ایک سال میں بھی کئی بار یہ مسئلہ آتا ہے۔ اور اس کی جو مین یہ بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو موسٹ کامن اس کی ہم وجوہات سمجھتے ہیں اس میں وائرل انفیکشن ہے۔ وائرل انفیکشن میں مینلی جو سمٹمز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، لو گریڈ فیور ہوتا ہے، یعنی 100 یا 101 ڈگری فارنہائٹ میں فیور آ رہا ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو سائنائٹس یعنی کہ ناک بہنا، کھانسی وغیرہ ایسی سمٹمز بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جس میں یہ بیکٹیریل انفیکشنز یعنی بیٹا اسٹریپٹوکوکائی یا اسٹریپٹوکوکس پائیوجینس کہہ لیں، یہ ہیموفیلس انفلوئنزا وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، اس میں ذرا سمٹمز سائن اینڈ سمٹمز سویر ہوتے ہیں، یعنی ہائی گریڈ فیور آ جاتا ہے، اور اس میں جو بیکٹیریل انفیکشن ہے رائگرز اینڈ چلز بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسفیجیا یعنی کہ بعض کا ٹونسل اتنے زیادہ انلارج ہو جاتے ہیں، کھانے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کھاتے ہوئے بہت زیادہ درد وغیرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان پیشنٹس میں جسم میں درد رہنا یا ایسے مسئلے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کو ہم تشخیص اس کی مینلی ہم کلینکل سمٹمز میں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم منہ کھلوا کے پیشنٹس کا دیکھ لیتے ہیں، ٹونسلز انلارج ہوتے ہیں، فیرنگس ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکزوڈیٹ یعنی پس وغیرہ ٹونسلز میں بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مینلی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن۔ وائرل انفیکشن میں ہمیں اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا، اور جو مینلی بیکٹیریل انفیکشن ہے اس میں مینلی ہم ڈرگ آف چوائس اینٹی بائیوٹکس وغیرہ ہوتے ہیں۔ وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز کو سیپریٹ کرنے کے لیے سینٹور کرائٹیریا اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹونسلز وغیرہ ہیں وہاں پہ ایکزوڈیٹ یعنی پس وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہاں گردن کے نیچے روڑیاں وغیرہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے روڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور بعض لوگوں میں اس میں یہ ہے کہ کف وغیرہ کی سمٹم نہیں ہوتی۔ یہی 4 سے 5 پوائنٹ ہیں، اس کی بیس پہ ہم اسے بیکٹیریل انفیکشن میں یا بیکٹیریل وائرل انفیکشن میں فرق کر کے پھر اس کی میڈیکیشنز وغیرہ سٹارٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس مسئلے کے بعض اوقات ہوتا ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتا ہے، یعنی جس میں پیشنٹس میں ٹرسمس یا ڈسفیجیا وغیرہ کے سمٹمز آتے ہیں، یعنی وہ کھانا نگل ہی نہیں پا رہے ہوتے، وہ پورا ایسا لگتا ہے جیسے گلا ان کا بند ہو گیا ہے، سانس لینے میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پیریٹونسل ابسیس وغیرہ بن جاتی ہے، ایسے مسئلے آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور فردر جو پیچیدگیاں جو لوگ صحیح ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں لیتے، اس میں دل کے والو وغیرہ میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دانی دل وغیرہ متاثر ہو جاتا ہے، کچھ بچوں میں مینلی یہ گردے وغیرہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا اس لیے ہے کہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ وغیرہ لی جائے۔ سب سے پہلے جو اس میں ریکرنس یعنی کہ بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹریٹمنٹ وغیرہ پراپر نہیں لیتے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 3 دن اینٹی بائیوٹک کی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں، کچھ 5 دن لے لیتے ہیں۔ ہم مینلی اس کی جو آگمنٹن وغیرہ جو پرسکرائب ٹریٹمنٹ 10 دن پورے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ان لوگوں میں بار بار ہو رہا ہوتا ہے، ایک سال میں 3 4 بار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اکثر کمپلیکیشنز وغیرہ میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر جس کے لیے ہمیں سرجیکل ٹریٹمنٹس کی طرف بھی موو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی جو علاج میں سب سے پہلے ہم جو کر سکتے ہیں وائرل انفیکشن میں، صرف کیا کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہوتا ہے، بیڈ ریسٹ لینا ہے یا پیراسیٹامول یوز کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو غرارے وغیرہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں گرگلز، وہ کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور عام جو شہد وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بھی لوگوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہی یہ انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیکٹیریل انفیکشنز ہے اس میں ہم ان ٹریٹمنٹس کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں، جس میں ہم ایموکسیسلین ہے، آگمنٹن وغیرہ ہے۔ جو لوگ پینسلین سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس میں پھر ادر ہم ڈرگز دیکھ لیتے ہیں، جس میں ایزیتھرومائسین یا موکسیفلوکساسین وغیرہ یا لیووفلوکساسین وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور پھر کچھ لوگوں میں ہم اگر سمٹمس آ رہی ہوں تو اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، پر یہ مینلی ڈاکٹرس کو آپ جا کے چیک کروائیں، پھر اس حساب سے وہ آپ کی میڈیکیشنز وغیرہ پرسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچوں میں بھی ایک کامن ہے، بہت زیادہ کامن ہے بچوں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر ایگ یعنی کان وغیرہ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ کرتا ہے، پیوروٹائٹس میڈیا وغیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسئلے دیکھنے کے لیے پھر آپ ایک ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو پراپر میڈیکیشن پرسکرائب کریں اور اس کا پراپر علاج ہو سکے۔